پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم اپنے طریقے میں جتنی بھی مجالس منعقد کرتے ہیں، ان مجالس میں سے چاندرات پنجے بھائی اور پنجے بہنوں کی مجلس ایک ایسی مجلس ہے کہ جس کی تاریخ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ ہے، کیونکہ بعض مجالس ایسی ہیں کہ جن کے آغاز کے بارے میں ہمیں صرف روایات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، مگر چاندرات کی مجلس کی مکمل تاریخ ہمارے پچھلے امام کے جامع میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرامین میں پوری طرح ڈاکیومنٹڈ ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمان میں سنا کہ بامبے میں 4 فروری 1894 4 فروری 1894 کو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے حسن آباد کے جماعت خانے میں، بامبے کے حسن آباد کے جماعت خانے میں مکھی لاڈک بھائی حاجی اور کامڑیا اسماعیل بھائی قاسمانی کے زمانے میں اتوار کے پنجے بھائی کی میٹنگ میں مولا تشریف لائے تھے۔ اس وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹے چھوٹے گروپس کی مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ مولا اس سنڈے کی پنجے بھائی کی مجلس میں تشریف لائے اور وہاں مولا نے فرمایا کہ آپ نے ہر ہفتے ہر سنڈے جو مجلس کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اچھی بات ہے، مگر اگر تمام ممبئی کے پنجے بھائی جمع ہو کر مہینے میں ایک رات یعنی چاند رات کو مجلس کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس طرح مولا کے فرمان سے یہ مجلس شروع ہوئی، جس میں مولا نے فرمایا آپ سب دیندار جماعت خانے میں آ کے بندگی کریں گے تو خدا آپ کے گناہ معاف کرے گا، آپ دنیا میں سے پاک ہو کر بہشت میں جائیں گے، دیدار نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد مولا نے اخلاقی تعلیمات بھی جماعتوں کو دی ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ہماری مذہبی رسومات، ہمارے تمام مجالس اور ہماری جماعت میں پڑھی جانے والی تمام تسبیحات کے خلاصے پر مبنی ہے، اور اس کتاب کے اندر ہمارے جتنی بھی مجالس ہم جماعت خانے میں انجام دیتے ہیں ان کی تاریخ اور ان کی اہمیت، اور خاص طور پہ چاندرات کی مجلس کے بارے میں جتنے بھی فرامین مولا کے ہیں، بہت سے انٹرسٹنگ فرامین ہیں جو اب مجالس میں وقت کی کمی کی وجہ سے پڑھے نہیں جاتے۔ ان تمام فرامین کو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مولا کے اس فرمان میں جب مولا نے 1894 کو یہ مجلس قائم کی اور پھر 1913 میں مولا نے پھر جماعت کو یاد دلایا کہ چاندرات کے پنجے بھائی کی بنیاد ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے مولا فرماتے یہ مجلس ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ابھی جس طرح ہم نے فرمان میں سنا کہ مولا نے فرمایا کہ یہ دن نئے چاند کا ہے اور یہ سکھ اور روحانی سکون پیدا کرے گا، تو سکھ اور روحانی سکون کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، کیونکہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے کے حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے آس پاس کے جس طریقے کے ماحول ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی سکھ اور اپنے سکون اور اپنے آرام کی تلاش ہم انوائرمنٹ میں کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف کے اندر، مادی دنیا کے اندر۔ ہمارا مکان، ہمارا کپڑا، ہماری دکان، ہماری گاڑی، یہ ان چیزوں میں شاید ہم دیوانہ وار اس کے اندر بھاگتے ہوئے خوشی اور سکھ کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ روحانی اور جب ہم سکھ یا سکون کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی باہر کی چیز تو ہے نہیں، وہ ہمارے اندر کی ہے، اور اس کے لیے ہمارے اندر کے بعض دروازے ہیں، باطن کے خوشی کے دروازے ہیں جن کو کھولنا پڑتا ہے۔ آسمان میں اگر سورج دوپہر کے وقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، لیکن اگر ہم نے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی اور اس پہ سیاہ پردے لگا دیے، اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہے، ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں، تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، دروازے ہم نے بند کیے ہیں،
کھڑکیاں ہم نے بند کی ہے، سیاہ پردے ہم نے لگائے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ مادی دنیا، میٹیریلسٹک ورلڈ، باہر کی دنیا ہمیں خوشی نہیں دے سکتی ہے، چونکہ میٹر کے اندر، مادے کے اندر خوشی دینے کی صفت اللہ نے ڈالی نہیں ہے۔ خوشی دینے کی صفت اللہ نے جس میں ڈالی ہے وہ روحانی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم چند ایسے چھوٹے چھوٹے دروازے، چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں کا آج تذکرہ کریں کہ جس سے ہم اپنے باطن کی دنیا میں، اپنے وجود میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کر سکیں، تھوڑی سی سنجیدگی، تھوڑی سی متانت، اپنی دنیا کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کہ زندگی کا راز اگر جاننا ہے تو اپنی ہی ذات میں انٹروسپیکشن جسے کہتے ہیں، اپنی ذات کی طرف دیکھنا، باہر کی طرف نہیں۔ ایک خاتون بہت بڑی عمر کی تھی۔ عام طور پر انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ نہ معلوم کتنی مشکلات، کتنے بلا اور کتنے آفتوں سے گزری ہے۔ گویا اس کے چہرے کے اوپر صدیوں کی تکلیف، مشکلات اور آفات کی کہانیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر وہ بہت بڑی عمر میں بھی بہت حشاش بشاش، خوش، ہر ایک سے ملنسار، بچے کے ساتھ بچے کی طرح، بڑے کے ساتھ بڑے کی طرح۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس عمر میں انسان اتنا سیٹسفائیڈ، اتنا کنٹینٹڈ، اتنا خوش، اتنا راحت سے بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ تو کسی نے جا کر پوچھا کہ بھائی بہن خاتون، آپ اس عمر میں ہیں جہاں انسان کے چہرے پہ مایوسی، اداسیاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کی زندگی میں لائف ہی لائف سے بھرپور ہے، جیسا کہ مولا نے فرمایا ایوری ڈے آف دا لائف شوڈ بی لیوڈ، زندگی کے ہر دن کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہیے جو وہ گزار رہی تھی۔ تو اسے پوچھا کہ آپ کی اس خوشی اور اس راحت اور اس سیٹسفیکشن کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی بڑے بڑے فلسفیانہ کتابیں اور فلسفی کی بڑی بڑی باتیں آپ سے نہیں کرنا چاہتی، میرے زندگی کے بڑے سادہ سے پرنسپل ہیں، میری زندگی کے بڑی سادہ سے اصول ہے جن پر میں عمل کرتی رہی ہوں۔ اس نے پہلی چیز کہا کہ بھئی ایوائڈ وریز، فکر چھوڑ دو، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، پلاننگ کرنی چاہیے، سٹرگل کرنا چاہیے، مگر غیر ضروری فکر، اننون فیئر اور اننون وریز ہم اپنے دماغ کے اوپر اتنا زیادہ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے نروز پر چھا جاتے ہیں۔ آخر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، اور ہم اسماعیلی ماشاءاللہ امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا کے سہارے اور مولا کے سائے میں اور مولا کی بلیسنگز کے ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا میں اونچ نیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے، سکھ دکھ جو کچھ بھی دنیا میں آتا ہے، غم راحت جو کچھ بھی دنیا میں ہے، یاد رکھیے اس دنیا کا ہر پل ہمارے لیے ایک لیسن ہے۔ ہم اس دنیا میں طالب علم کی طرح ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھی جس وقت بھی ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، وہ سب ایک ٹریننگ ہے، ایک ٹیچنگ ہے۔ قدرت ہر چیز کے اندر ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، ہمیں ایک میسیج دیتی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ گاڈ از گڈ، مولا نے فرمایا اللہ خیر ہے، اللہ کبھی کسی کا برا نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ انسان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ڈونٹ کنفیوز دا فیکٹس آف لائف ود دا ایکٹس آف گاڈ۔ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں اس کو خدا کے عمل کے ساتھ مکس اپ نہیں کرو۔ کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا تو خدا نے دکھ نہیں پہنچایا، خدا مرہم لگاتا ہے۔ دکھ تمہیں انسان نے پہنچایا، دھوکہ تمہیں انسان نے دیا، تکلیف تمہیں انسان نے دیا، تمہارے حالات ماحول کی وجہ سے خراب ہوئے، اس میں اللہ تمہیں سہارا دیتا ہے۔ گاڈ از آلویز دیئر۔ آج ہم اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد
پہلے ہم شاید اپنے مستقبل کے لیے بہت فکر مند تھے، آج ہم ریئلائز کرتے ہوں گے شاید ہماری اس فکر کی 10% تکلیف بھی ہمارے اوپر نہیں آئی ہوگی، اتنی آسانی سے ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو غیر ضروری فکر جو ہے کہتے وہ انسان کو پریشان کرتا ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب اوپر والے کی مہربانی ہے کہ بات بنی ہوئی ہے، چل رہے ہیں ہم آگے، خدا کا سہارا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر فکر کرنی ہے تو مولا نے فرمایا روح کی فکر کرو، اور چنتا مجھے کسی کی نہیں، چنتا ہے میرے جیو کی۔ یہ روح کی فکر کریں گے تو روح کے لیے کچھ اچھے کام کر سکیں گے، روح کے لیے اچھے اعمال انجام دے سکیں گے۔ باقی مادی دنیا آنی جانی ہے، کچھ کام قدرت کو بھی کرنے دے، کچھ کام قدرت کے حوالے کرے اور اپنی زندگی کو آگے سے آگے بڑھاتے ہوئے جائے۔ خدا نے خود قرآن میں فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو کہ جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ڈسپونڈنسی از اے سن، مولا نے فرمایا مایوسی گناہ ہے، کا فکر سے دور رہو۔ یہ ایک میرا سادہ سا اصول، سادہ سا پیغام ہے۔ کا دوسری چیز جو میں سادہ سا پیغام دینا چاہتی ہوں، ایوائڈ ہیٹ، نفرت کرنے سے دور رہو۔ ہو سکے تو لوگوں سے محبت کرو، محبتیں پھیلاؤ۔ محبت نہیں کر سکتے ہو کوئی بات نہیں، نفرت نہ کرو۔ محبت خوشبو ہے، نفرت بدبو ہے، زہر ہے۔ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں، ہم جس کو ہیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کا کچھ نہیں جاتا۔ جن کو دیکھنے سے ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ان کا کچھ نہیں جاتا، آگ ہمارے وجود میں لگتی ہے نا، ہم جلاتے اپنے آپ کو ہے نا۔ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے ہم اپنے وجود کو پوائزنس بناتے ہیں، ہمارے وجود کے اندر زہر پھیل جاتا ہے۔ آج کل ڈاکٹر ایک نیا ٹرم استعمال کرتے ہیں بیماریوں کے لیے، یہاں ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہے، وہ کنفرم کریں گے اس بات کو، جس کو اسپرچول ڈیفیشنسی ڈس آرڈر کہتے ہیں، کہ آپ کی جو بہت سے لوگوں کی جو ظاہری بیماریاں ہیں، کہتے ہیں یہ سمٹمز ہے، اصل یہ بیماری ظاہری وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے، روحانی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، روحانی زندگی فلفل نہ کرنے کی وجہ سے، یا اس کی اخلاق میں پرابلم ہے، یہ برابر عبادت نہیں کرتا، اس کی روح پیاسی ہے، اس کی روح میں اضطراب ہے، اس کی روح کے اندر پرابلم ہے، روح کو سکون نہیں مل رہا ہے، اس کے سمٹمز جو ہے جسمانی بیماری کی صورت میں باہر آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے اندر کچھ اخلاقی بیماریاں ہوتی ہے، اس اخلاقی بیماری، کوئی آدمی جلتا ہے کسی پر، کسی سے اس کو حسد ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی جسمانی بیماری کے طور پر آگے آتی ہے۔ تو کہا یہ نفرت سے دور رہو، محبت کر سکتے ہو تو کرو، محبتیں پھیلاؤ گے تو ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ محبتوں سے بھر جائے گا۔ ابھی ہم نے مولا کا فرمان سنا، پہلے آپس میں ایک دل ہو جاؤ، کسی حقیقی یا دوسرے دین کی گلا غیبت نہ کرنا، کسی پر بد نظر نہ کرنا، برائے مال سے دور رہنا۔ سادہ سادہ اصول مولا فرماتے یہ تمہارے نیک اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے اور تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ تیسری بات وہ کہتی ہے کہ لیو سمپلی، سادہ زندگی گزارو، کمپلیکیٹڈ زندگی نہیں گزارو، مادیت سے بھرپور زندگی نہیں گزارو۔ زندگی ہماری جتنی زیادہ مادی مٹیریلسٹک ہوگی، اتنے زیادہ ہم دکھی اور پریشان ہوں گے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں۔ ہماری زندگی جتنی زیادہ مٹیریلسٹک ہوگی، اتنی زیادہ
ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں. ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ اگر ہم لے سکتے ہیں، کہتے ہیں اپنے گھر کو، اپنے آفس کو انکلٹر کریں. کلٹر کرتے ہیں، کہتے ہیں غیر ضروری چیزیں جو بھی ہاتھ میں آیا جمع کرو، آفس میں گھر میں جمع کرو. پھر وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کا کرنا کیا. تو کہتے ہیں آپ اپنی لائف کو انکلٹر کریں، ڈی کلٹر کریں، مطلب غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں. اپنے گھر میں جا کر تھوڑا سا ٹائم ہم نکال سکتے ہیں. جو چیزیں ہمارے گھر میں ہیں، جو کپڑے ہمارے گھر میں ہیں، جو اور چیزیں ہمارے گھر میں ہیں، اس کو دیکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا یہ سب میرے لیے ضروری ہے؟ یہ جو میرے اتنے کپڑے ہیں، کیا میں آنے والے چند مہینوں یا چند سالوں میں اس کو پہننے والا ہوں یا پہننے والی ہوں؟ اگر لگتا ہے کہ نہیں، میں نے بہت پہن لیا ہے، اب میں اس کو نہیں پہن سکوں گا یا نہیں پہن سکوں گی، تو کیوں گھر میں پڑی ہے یہ چیزیں؟ ایک لوڈ بن کے، ایک بوجھ بن کے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، مگر یہ سب کلٹر ہمارے لیے بوجھ ہے. انسان جو ہے نا اٹیچمنٹ سے دکھی ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم کو نہیں چاہیے، کوئی کام کی نہیں ہے، لیکن مجھے کسی کو دینا بھی نہیں ہے. اگر میرے کام کی نہیں ہے تو وہ کسی کو اور کو کام آ سکتی ہے. جو چیز میرے پاس بیکار ہے، کسی کے پاس بہت کارآمد ہو سکتی ہے، نکال دیں. اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کریں. دیکھیے ہم جب ٹریولنگ پہ بھی ہوتے، جتنا لائٹ ہمارا لگیج ہوتا ہے، ہم اتنے مزے سے ٹریول کرتے ہیں. زندگی بھی ایک سفر ہے، غیر ضروری طور پہ بوجھ نہ بڑھائے. دیکھیے مولا نے ایک فرمان فرمایا تھا افریقہ کے اندر. مولا نے فرمایا جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کسی روحانی بچے کے پاس ایک گاڑی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے روحانی بچے کے پاس، کسی ایک روحانی بچے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کسی روحانی بچے کے پاس 2 سے زیادہ گاڑیاں ہیں، تو یا تو وہ ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہا ہے تو اور بات ہے، یا مجھے اس کے دانش پہ شک ہے، مجھے اس کے وزڈم کے اوپر کوسچن آ رہا ہے. دیکھیے فرمان کا کانٹیکسٹ الگ ہوتا ہے. شاید آج بہت سے گھروں میں 2 گاڑیاں لازمی ہو، 3 گاڑیاں نیسیسٹی بن سکتی ہے، لیکن مولا کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے. پاکستان کے وزٹ میں امام نے فرمایا کہ ڈونٹ بائی ٹوڈے واٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹوڈے، بائی اٹ ٹمورو اور ڈے آفٹر ٹمورو. جس چیز کی تمہیں آج ضرورت نہیں، اس کو آج نہ خریدو، کل خریدو، پرسوں خریدو. ہم کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کی جو ریئل بیوٹی ہے، ہماری زندگی کی جو حقیقی خوبصورتی ہے، وہ نیچرل لیونگ میں ہے، وہ سادہ زندگی میں ہے. کھانا پینا سادہ، رہنا کرنا سادہ، اوڑھنا پہننا سادہ، زندگی گزارنے کا انداز سادہ. آپ کتنی بھی دنیا بھر کا سنگار آپ کر لیں، مگر جو خوبصورتی سادگی میں ہے. دیکھیں نا، آپ کسی بھی خاتون کو دنیا بھر کا سونا لا کے اس کے اوپر لاد دو تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی نظر آئے گی، کوئی ضروری نہیں ہے. اصل جو بیوٹی قدرت نے دی ہے سادگی کے اندر، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اس کی اپنی قیمت ہے. تو کہا گیا کہ سادگی سے زندگی گزارو. سادہ زندگی میں خوشی ہے، راحت ہے. اور شاید ہم کم فہمی میں، کوئی ہمارے لحاظ سے ہم سمجھتے ہم کوئی اچھا کرتے ہوں گے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں دوسروں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے ایسا کپڑا پہنا، میں کیوں نہیں پہنوں؟ یہ برانڈیڈ پہن رہا ہے، میں کیوں نہیں برانڈیڈ پہنوں؟ اس کے پاس یہ گاڑی آ گئی، اب میرے کو تو بالکل مزہ نہیں آئے گا. یہ جو ایک انتہائی غیر ضروری اور فلش قسم کی کمپٹیشن ہم اگر اپنی سوسائٹی میں کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی بربادی کی نشانی ہوتی ہے. کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سم ون ایلس، بی یور سیلف. دوسرے کی کاپی کر کے ہم اپنے آپ کو کوئی دوسرا بنانا چاہتے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سم بڈی ایلس. آپ جو ہیں آپ وہ رہیں،
آپ دوسروں کی کاپی کر کے نہ آپ وہ رہیں گے نہ آپ خود رہیں گے. اس سے اچھا ہے خدا نے آپ کے اپنے ضمیر میں جو بات رکھی ہے، ہمارے اپنے، میرا اپنا ویلیو، ہمارے اپنے ویلیوز مجھے جو ٹیچنگ دیتے ہیں وہ میرے فاؤنڈیشنز ہیں، وہ میری بنیادیں ہیں. مجھے کسی اور کو دیکھ کر اپنی لیونگ سٹینڈرڈ میں، اپنی لائف سٹائل میں، اپنے اخراجات میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر وہ ایک اچھا کام ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور دنیا کی جو تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں. ریسورسز کی حفاظت کریں. آج اگر مولا نے ہمیں وسائل دیے ہیں اس کو سنبھالیں، وسائل کی حفاظت کریں. کل ہمیں وہ وسائل کام آنے والی ہے. وسائل ہمیشہ ہمارے پاس ایسے ہی آتے رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہے. تو سادہ زندگی گزاریں، اپنے ایکٹیویٹیز میں سلیکٹیو بنیں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، تاکہ ہم اپنے ٹائم کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ استعمال کر سکیں. چوتھی بات اس نے کہی، یہ سب آپ دیکھیں، یہ سب کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے، بچ رہا ہے. یہ سب کچھ کرنے میں ہمارے اخراجات بڑھ نہیں رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں. چوتھی بات اس نے کہی، گیو مور. ہو سکے تو دینے میں فراخ دل رہو. اور پھر دینے میں صرف مال کی بات نہیں ہو رہی، آپ جو دیں گے وہ لوٹ کے واپس آتی ہے. مالی وسائل ہیں، دعائیں ہیں، اچھے خیالات ہیں، محبت ہے، شفقت ہے، خیر سگالی کے جذبات ہیں. قدرت کا دستور ہے، واو شو تیو لون شو آرے سنسار ماں ون واویا جینے لونیا تے پیر کہے مجھ نے دکھاڑو، کہ تم جو بو گے وہ پاؤ گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو جو. اعمال کے بدلے سے غافل نہیں رہنا. گندم بوگے تو گندم نکلے گا، جو بوگے تو جو نکلے گا. اور خدا فرماتا ہے تم ایک نیکی کرتے ہو، خدا اسے کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹاتا ہے. تو دینے میں فراخ دلی رکھو، لوگوں کی تعریف کرنے میں فراخ دلی اپنائیں. لوگوں کی اچھی باتیں، اگر ہمیں کسی کی اچھی بات معلوم ہوئی ہے، کہتے ہیں ایڈمیریشن، ریکگنیشن جنروسٹی کے ساتھ کرو، پبلکلی کرو. کسی کے لیے اچھی بات کہنی ہے، کسی کی تعریف کرنی ہے تو بہت فراخ دلی سے سب کے سامنے کرو. کسی کی کرٹیسائز کرنی ہے، کسی کے لیے کوئی ناپسندیدہ بات کہنی ہے تو مختصر الفاظ میں کہو اور اکیلے میں کہو، کیونکہ وہ پھیلانے والی بات نہیں ہوتی ہے. پچھلی دفعہ شاید میں نے یہ مثال آپ کو دی ہے کہ جب انسان دینے میں تنگی کرتا ہے تو خود بخود قدرت اس کے لینے میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. ایک آدمی اگر اپنی مٹھی بند رکھتا ہے دینے میں، تو جب کہ اس کو دینے آتا ہے تب بھی مٹھی بند ہوتی ہے، تو وہ لے نہیں سکتا ہے. تو ہم سے کہا گیا دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے، نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا. ورن رے واوے کیم لون شو. تم دو، مولا دینے والے کو دیتا ہے، بوئے بغیر تم کیسے کاٹو گے. تو جو بھی ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں، خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، خدا کی دی ہوئی ہمارے پاس جو بھی لائف میں بہترین چیزیں ہیں، شیئر کریں. کہتے ہیں گیو مور. اور آخری بات جس پہ میں اپنا واز ختم کروں گا، جو وہ کہتی ہے کہ جب تک دینے کی بات ہے بڑھ چڑھ کے دو، ایکسپیکٹ لیس. دو زیادہ، لوگوں سے توقعات، لوگوں سے امید بہت زیادہ مت رکھو، کم رکھو. ہم میں سے کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے اتنا اچھا کیا اس کا بدلہ مجھے یہ ملا. نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے آج کل. لوگوں کے ساتھ اچھا تو کرنا ہی نہیں چاہیے، جس کا اچھا کرو وہ برا کرتا ہے ہمارے سامنے. بھائی اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن انسانوں سے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر مومن توکل رکھتے ہیں. ہمارے جو بھی اچھے اعمال، بلکہ اچھا سا خیال بھی ہے نا،
ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خدا کسی مومن کا عمل ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج تو ایک الکھ نہیں کیجیے اور تے آش نراش، اس ایک ذات کی تم امید رکھو، باقی کسی سے امید نہیں رکھنا۔ ہم بہت زیادہ سوسائٹی سے، ماحول سے، ہمارے آس پاس کے سرکمسٹانسز سے جسٹس مانگتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، ایسا کیوں ہوا، یہ فلان ایسا ہے، اس کو یہ جگہ کیوں ملی، یہ فلان ایسا ہے، وہ وہاں پہ کیوں بیٹھا ہے۔ لیٹس اگری اینڈ لیٹس ایکسپٹ، اس حقیقت کو ایکسپٹ کرے، لائف از ناٹ فیئر اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ فیئرنیس فرام دا لائف۔ زندگی، دنیا فیئر نہیں ہے، قدرت نے اس کو ایسا نہیں بنایا ہے۔ تو اس سے اتنی جو چیزیں سوسائٹی، دنیا، مادی چیزیں آپ کو دے نہیں سکتی، ہم ان چیزوں کی اس سے امید اور توقع کیوں رکھتے ہیں؟ لائف از ناٹ فیئر بٹ گاڈ از گڈ۔ دنیا، زندگی، یہ فیئر نہیں ہے۔ یہاں قدم قدم پر ناانصافیاں نظر آئے گی، تب تو سب سے بڑے انصاف کرنے والے کی ضرورت ہے۔ میں دنیا میں سب انصاف کرنے لگے تو اوپر جو اتنا بڑا انصاف کرنے والا بیٹھا ہے اس کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ سارے انجسٹس ہونے کے باوجود وہ مومن کو اس کا حق پہنچاتا ہے، وہ نیک کو اس کا بدلہ پہنچاتا ہے، بد کو اس کو کیفر کردار پہ پہنچاتا ہے، مگر اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا ٹائم ہے، اس کا، ہم کہتے ہیں کہ کام کرنے کا ایک نرالا انداز ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق وہ کام کرے، نہیں، ہم مسلم ہیں، ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہم کام کریں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بغیر ضروری فکر چھوڑ دیں۔ اتنا بڑا ٹوکرا سر پہ لے کے پھرتے، یا مولا تو سنبھال، میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھانا؟ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ خود بھی آگے سنبھالنے والا ہے۔ اوائڈ وریز، لوگوں سے محبت کریں، خدا نہ کرے جو ہم کو اچھے نہیں لگتے ان کو بھی اپنی دعا میں، تسبیح میں، اچھے وقت میں یاد کر کے پازیٹیو انرجی اس کی طرف بھیجیں، پیار محبت کے پیغامات اس کو بھیجیں، اس کو تصور میں لا کے اس سے ہاتھ ملائیں، اس سے بغلگیر ہوں، اس سے پیار کی باتیں کریں۔ آپ دیکھیں یہ جو زہر ہے اس کی جگہ یہ مرہم کام کرے گا۔ زندگی میں ہو سکے اتنا سادگی کو اپنائیں، ہو سکے اتنا اچھائیاں نیکیاں بانٹیں، باقی جو ملا وہ بونس ہے، شکر اللہ کا۔ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، دونوں میں فائدہ ہے۔ آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا ایسا دھیان میرے صاحب جی سدھرنا کہ جو مل گیا خدا نے روزی بھیجی، نہیں ملا کچھ تو ہم صائم ہو گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ نے ہماری روزہ قبول کی، دونوں حالت میں ہم نصیب دار ہیں۔ اور جب انسان خدا کے قانون کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کو اپنا بیلی بناتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کا دامن تھام کے چلتا ہے، تو ٹھوکر یہاں وہاں لگتی ہے، مگر جس طرح باپ بچے کا ہاتھ پکڑ کے فوراً کھڑا کر دیتا ہے، وہ ہمیں کھڑا کر دیتا ہے اور چلنے کے قابل بناتا ہے۔ زندگی بڑی سادہ ہے، زندگی جینے کے اصول بڑے سادہ ہیں، اور اسی سادگی سے اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ خدا بنو مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کی عبادت بندگی اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دے۔